الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. اسٹوڈنٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یونٹ نمبر 3 دا ہولی قرآن، یعنی کہ اس کے اندر ہم لوگ بیسکلی قرآن پاک کے بارے میں بتایا ہوا ہے، نزول قرآن پاک کے بارے میں بتایا ہوا ہے اور کس پر نازل ہوا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کروں گی، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کا ایکسرسائز کا سلوشن شیئر کروں گی. You must have seen and read the Quran at home. آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ مسلمان گھرانوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. It is the holy book sent by Allah to guide us. یہ ایک مسلمانوں کی کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی تاکہ مسلمان اس سے رہنمائی یعنی کہ اس کے اندر سے ہدایت حاصل کر سکیں. اللہ سینڈ اٹ ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. The angel حضرت جبرائیل علیہ السلام brought it to him in message called وحی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے، یعنی قرآن پاک کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے، اور اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو وحی کہا جاتا ہے. all that Allah said to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was written by his companions. اور جو جتنا بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ سارا قرآن پاک نے آپ کے ساتھ مل کے لکھتے رہے. These writings were put together in the Holy Quran. اور یہ سارا کچھ ہولی قرآن یعنی قرآن مجید میں موجود ہے. The Quran tells the people to lead a good life. قرآن مجید بتاتا ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے وہ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. To believe in Allah alone. اور کس طرح سے اللہ کو واحد ذات مانا جائے اور کس طرح سے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے. We are told to be good to our parents. قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے برتاؤ سے رہنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا چاہیے. ٹو بی جسٹ اینڈ آنیسٹ، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. ٹو رسپیکٹ دا رائٹس آف ادر، اور دوسروں کے حقوق کی عزت کرنی چاہیے، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. اینڈ ٹو ریمبر دیٹ دیر ول بی دا لائف آفٹر ڈیتھ، اور اس بات پہ بھی یقین رکھنا چاہیے اور اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد ہمیں ایک اور زندگی بھی گزارنی ہے، موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے. when we will be judged by Allah on the day of judgment. اور اس دن ہم لوگ اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے. اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے گا، اور اگر ہم لوگوں نے برے جہنم میں، اور جہنم میں ہمیں بہت سخت عذاب ملے گا. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ہی اپنے اچھے کام کریں. The Quran is the last and final book that Allah has sent. قرآن مجید وہ واحد اور آخری کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. There will be other holy books as well. اس کے علاوہ باقی آسمانی کتابیں بھی ہیں which will given to the other prophet before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پروفٹس گزرے ان پر نازل ہوئی تھی. All of them give us the message that Allah is only one and the master of the universe. ساری یہ کتابیں بتاتی ہیں، جتنے بھی ہیں وہ ساری کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ واحد ہے، وہ یکتا ہے. The four holy books that Allah has sent are، جو چار وہ آسمانی کتابیں وہ کون سی ہیں؟ توریت given to حضرت موسیٰ علیہ السلام، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. قرآن given to our dear prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. The Quran is the last book of Allah. اور یہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو نازل ہوئی. Allah has completed his teaching in the Quran. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری باتیں اس قرآن مجید کی آخری کتاب کے اندر مکمل طور پر لوگوں کے لیے ہدایت کے اس کے اندر ہر بات لکھ دی. It is the guide for all the people. یہ لوگوں کے لیے بہترین گائیڈنس ہے جس کے تھرو وہ اپنی زندگی میں اچھا، اس دنیا میں اچھا وقت گزار سکتے ہیں. We must try to do what Allah tells us in the Quran. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن مجید میں فرما دی ہیں. For this we must read and understand the Quran. اور اس کے لیے ہم لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے کہی باتیں ان سب کو سمجھنا چاہیے. The Quran is in Arabic, the language spoken by our dear Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the people of Arabia. اب وہ کہہ رہے ہیں عربک، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں وہ لکھا گیا ہے، اور جو عربی زبان میں نازل ہوا تھا. اور یہ عربی زبان کو بولتے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. اور
جو عرب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی عربی بولتے ہیں. The Quran has been translated in most of the written languages of the world. اور قرآن مجید بہت سی لینگویجز میں اس کا ترجمہ کیا گیا قرآن مجید کو. There are many good translation in English, Urdu, Punjabi, Sindhi, Pashto, Balochi as well as in almost all international languages. اس کی بہت زیادہ ٹرانسلیشن ہر لینگویج میں جو انٹرنیشنل لینگویجز بولی جا رہی ہیں ان سب میں اس کی ٹرانسلیشن اس کی عربی کی جو اس میں لکھی گئی ہے اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے. پراپر ریسیٹیشن آف قرآن از کالڈ قرأت. اور جو پراپر تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک کی اس کو ہم لوگ قرأت کہتے ہیں. اینڈ دوز ہو ریسائٹ اٹ آر کالڈ قارئ. اب وہ کہہ رہے ہیں جو پراپر قرأت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو ہم لوگ قاری کہتے ہیں. قرأت کمپٹیشن آر ہیلڈ ایوری ویئر ان ڈفرنٹ کنٹریز. اور قرأت کا کمپٹیشن ہر سال ہوتا ہے مختلف ملکوں میں ہوتا ہے. ویئر قاریز کم ٹو ریسائٹ دا قرآن, جہاں پہ قاری آتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اینڈ لسن ٹو دا ادر قاریز, اور باقی قاریوں کو بھی سنتے ہیں. Tapes, CDs and TV programs are beautiful qiraat are available for those who like to listen to it. ٹی وی کے اوپر بھی تلاوت کا ایک چینل ہوتا ہے. اور ویسے بھی آج کل نیٹ پہ بھی قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھی قرأت میں موجود ہے. اینڈ ٹو کریکٹ اور امپروو دیئر اون ریسیٹیشن. اگر کوئی سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے, یا کوئی اپنی قرأت کو درست کرنا چاہے تو وہ بھی درست کر سکتا ہے. دا عربک ریٹن آف دا قرآن از کالڈ کیلیگرافی. اور جو اسٹارٹنگ ہے جو عربک رائٹنگ اس کو ہم لوگ کیلیگرافی کہتے ہیں. دا قرآن از آلسو ہینڈ ریٹن ود گریٹ ڈیووشن بائی مینی کیلیگرافرز. اور قرآن پاک کو بہت سے کیلیگرافرز نے لکھا ہے, خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. سچ بیوٹیفل کیلیگرافی کین آلسو بی سین ان دا ماسک, میوزیمس اینڈ سم امپورٹنٹ بلڈنگس. اور اس طرح کی خوبصورت کیلیگرافی ہم لوگوں کو ماسک کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں, میوزیمس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں, اور بڑی بڑی عمارتوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں. کیلیگرافی کمپٹیشن آر آلسو ہیلڈ. اور کیلیگرافی کمپٹیشن بھی منعقد ہوتا ہے. سم ایگزامپل آف ڈفرنٹ کیلیگرافک اسٹائل آر گیون بلو. اور یہ اس طرح کی ایگزامپل ہیں کیلیگرافی کی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ایکسرسائز کے سولوشن پر. آنسر دس کوشچن, وائی ڈڈ اللہ سینڈ دا قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کیوں بھیجا. اللہ سینڈ دا قرآن ٹو گائڈ اس. B. What brought the message of the Quran to our dear Prophet? The angel Hazrat Jibreel alayhi salam brought the message of the Quran to our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam. What does the Quran teach us? قرآن پاک ہم لوگوں کو کیا بتاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے, the Quran tell the people to let a good life, to believe in Allah only and obey him. D. What is the recitation of the Quran called? قرآن پاک کی recitation کیا کہا جاتا ہے؟ proper recitation of Quran is called قرأت. اس کے بعد آ جاتے ہیں what is قاری. who is قاری. those who recite is are called قاری. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس fill in the blanks ہیں. the Quran is the final book of Allah. There are 4 famous books that Allah has sent. Injil was given to Hazrat Isa alayhi salam. The Quran was given to our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam for the guidance of the people. The Quran is for all the people of the world for all times. The Quran has been translated in many languages. The Arabic writing of Quran is called calligraphy. ٹھیک ہے جی. یہ آج کی ویڈیو آئی ہوپ سو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس لیے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک ملے گی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.